دنیا میں مضبوط اور مخلص رشتہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بنایا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک ہر اس شخص کو بخوبی ہوگا جس کے سر پر یہ سایہ موجود نہیں۔ والدین جو اپنی اولاد کو زمانے کی تپتی دھوپ اور راہ میں بچھے کانٹوں سے بچا کر اپنی شفقت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں، بس یہی دکھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بنتا جا رہا تھا، جو حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر ایسے لوگوں کے درمیان پھنس گیا تھا جنہیں اس پر ظلم ڈھاتے وقت نہ تو انسانیت کا سبق یاد رہتا ہے اور نہ ہی عذاب الہی کا خوف۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے کتنے ہی کرداروں نے اپنی تمام تر کم مائگی کو اپنی ایسی طاقت بنا لیا جس سے نہ صرف زمینی مملکتیں بلکہ دل کی دنیا بھی تسخیر کر لی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی داستان رقم کرنے نکلا تھا جس کا ہر لفظ ایک الگ ہی معنی میں ملبوس تھا، جس کے ہر موڑ پر تحیر و اسرار پوشیدہ تھے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی بھید بھری شخصیت نے ایک اور ہی روپ دھار لیا جس کے باعث تاریخ نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا، کیونکہ اس کی زندگی کے نشیب و فراز سب سے جدا تھے۔ درماندہ عشق، قسط نمبر 2، بائے الیاس سیتا پوری۔ جب ہمایوں ایران کی مدد سے ہندوستان کا دوبارہ بادشاہ بنا تو اس کے ساتھ جو غیر ہندی سپاہ تھی ان میں فیروز بخت کے والدین بھی شامل تھے جو مارکے میں مارے گئے۔ اس وقت فیروز بخت 2 سال کا تھا۔ ایک مشہدی کو اس پر رحم آیا اور اسے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یہ مشہدی ہمایوں کے ساتھ دہلی چلا آیا۔ مشہدی کی بیوی اپنے 2 بچوں کے مقابلے میں فیروز بخت سے برا سلوک کرتی، بات بات پر پٹائی بھی ہو جاتی، اور مشہدی کی بیوی اس کو جب مارتی یہ ضرور کہتی اس کے ماں باپ معلوم نہیں کیسے جاہل اور احمق تھے کہ اس منحوس کا نام فیروز بخت رکھ دیا۔ پیدا ہوتے ہی 2 سال کے اندر اندر دونوں کو کھا گیا اور اب ہمیں کھانے آ گیا ہے۔ ننھے فیروز بخت کی سمجھ میں صورت کی باتیں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ ڈرا سہما ضرور رہنے لگا۔ مشہدی کا زیادہ وقت باہر گزرتا تھا کیونکہ وہ ہمایوں کے حفاظتی دستے میں شامل تھا۔ کبھی کبھی ہفتوں گھر کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ جب گھر آتا تو فیروز بخت کی شکایتوں کا دفتر کھل جاتا۔ اس کی شرارتیں، کام چوریاں، چالاکیاں، گستاخیاں اور معلوم نہیں کیا کیا۔ بیوی یہ بھی کہتی کہ اسے اندیشہ ہے کہ فیروز بخت بڑا ہونے پر اس کے دونوں بچوں کو جان سے مار دے گا۔ رحم دل مشہدی ساری شکایتیں سننے کے بعد یہی کہتا، خدا سے ڈرو اور اس یتیم پر رحم کرو، تیرے بھی 2 بچے ہیں، کہیں فیروز بخت کا وبال ان دونوں کو نہ بھگتنا پڑے۔ بس یہیں سے ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا اور فضا اتنی بوجھل ہو جاتی کہ پڑوسیوں کو مداخلت کرنا پڑتی۔ پڑوسی بھی فیروز بخت سے ہمدردی کرنے لگے۔ انہی پڑوسیوں میں ایک تاجر بھی رہتا تھا۔ اس کے کئی کاروبار تھے۔ یہ اسلحہ سازوں سے تیار کرا کے بادشاہ اور اس کی سپاہ کے ہاتھ بھیج دیا کرتا تھا۔ شاہی فوج کے رسد بھی فراہم کرتا۔ یہ تاجر شاہی کارخانوں میں تیار ہونے والے کپڑوں اور اس کے علاوہ چین اور اندرون ملک کے مختلف حصوں میں بنے جانے والے کپڑے کا بہت بڑا بیوپاری تھا۔ اس کے سینکڑوں ملازم تھے۔ یہ کاروباری لوگوں کے لیے روپے کے لین دین یعنی ہنڈی کا کام بھی کرتا تھا۔ اس تاجر کا نام داؤد کرمانی تھا اور اس کی ایک بیوہ بہن تھی۔ قلعہ نما حویلی میں بہت سارے نوکروں چاکروں کے ساتھ یہ دونوں تنہا رہتے تھے۔ داؤد نے کسی زمانے میں شادی بھی کی تھی، لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ داؤد کو اپنے کاروبار سے زیادہ بیوی پیاری نہیں تھی۔ وہ بیوی اور بہن کو حویلی میں تنہا چھوڑ کر مہینوں غائب رہتا اور جب وطن واپس آتا تو یہاں بھی کاروبار میں الجھ جاتا۔ بیوی کو تنہائی کا احساس گھن کی طرح چاٹتا رہا اور آخرکار شادی کے 6 سال بعد وہ انتقال کر گئی۔ اسی داؤد کرمانی کے پڑوس میں مشہدی کا کنبہ اور فیروز بخت بھی رہتے تھے۔ مشہدی کے گھر میں جب بھی ہنگامہ ہوتا داؤد کی بیوہ بہن اپنے نوکروں کو بھیج کر مداخلت کرواتی۔ آخر فیروز بخت 8 سال کا ہو گیا۔ اب وہ اپنا اچھا اور برا خوب سمجھنے لگا تھا۔ فیروز بخت پڑھنا چاہتا تھا لیکن اسے پڑھاتا کون؟ مشہدی کے دونوں لڑکے پڑھ رہے تھے۔ فیروز بخت ان دونوں کو مدرسے جاتا دیکھتا تو بہت کڑتا۔ ایک دن دونوں لڑکے باہر نکلے تو دیکھا کہ فیروز بخت ان کا انتظار کر رہا ہے۔ فیروز بخت انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھا اور بولا، تم دونوں کے ساتھ میں بھی پڑھنے چلوں گا۔ مشہدی کے بڑے لڑکے نے پوچھا، مدرسے میں تو پڑھائی کے پیسے لگتے ہیں، تو پڑھائی کے پیسے کہاں سے دے گا؟ فیروز بخت لاجواب ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے مدرسے چلا گیا۔ وہ دونوں تو پڑھتے رہے لیکن یہ تماشائی بنا بیٹھا رہا۔ یہ بھی تینوں گھر واپس پہنچے تو مشہدی کی بیوی نے فیروز بخت سے کڑک کر پوچھا، اتنی دیر سے تو کہاں غائب تھا؟ فیروز بخت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، میں دونوں بھائیوں کے ساتھ مدرسے چلا گیا تھا۔ مشہدی کی بیوی نے پے در پہ کئی تمانچے رسید کرتے اور بولی، خبردار جو آئندہ ان دونوں کو اپنا بھائی کہا تو منحوس کیا یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو اپنا بھائی کہہ کر اپنی نحوست کا اثر ان پر بھی ڈال دے۔ فیروز بخت نے مار سے بچنے کے لیے باہر کا رخ کیا تو مشہدی کی بیوی تیزی سے پیچھے دوڑی، لیکن وہ باہر نکل چکا تھا۔ مشہدی کی بیوی اسے پکڑ نہیں سکی اور دروازے پر کھڑی ہو کر شور کرنے لگی،
لوگوں کی ایسی سم ہے کہ میں اس منحوس کو اپنی اولاد کی طرح پال پوس رہی ہوں اور یہ کم بخت بھاگنے کی دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا۔ شوہر کی موجودگی میں گھر سے بھاگتا تو میں ذرا بھی فکر نہ کرتی، لیکن ان کی عدم موجودگی میں یہ ہر طرح میرے جھوٹے مظالم کی داستانیں سنا کر مجھے ذلیل و خوار کرتا پھرے گا۔ مشیدی کی بیوی کی آہو و بیلا سن کر عام حالات اور لا علمی میں لوگ فیروز بخت کو پکڑ کر مشیدی کی بیوی کے حوالے کر دیتے، لیکن تقریباً سبھی کو ان مظالم کا علم تھا جو وقتاً فوقتاً فیروز بخت پر ٹوٹتے رہتے تھے۔ فیروز بخت بھاگ کر داؤد کرمانی کی حویلی کے پھاٹک کے کنارے جا کھڑا ہوا اور اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی فیروز بخت کے پاس آن کھڑی اور بولی، دیکھ، ابھی تو میں تجھے نرمی سے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ گھر چل، ورنہ مشیدی کو بلا کر تیری ہڈی پسلی توڑوا دوں گی۔ فیروز بخت سرتاپا سرکشی اختیار کرتے ہوئے بولا، اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ مشیدی کی بیوی نے پوچھا، آخر گھر نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ فیروز بخت نے اسی طرح سخت اور اٹل لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کہہ دیا کہ میں کہیں بھی جاؤں، لیکن اب میں تیرے ساتھ گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں دریا میں ڈوب کر جان دے سکتا ہوں، کنویں میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، لیکن تیرے ساتھ گھر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مشیدی کی بیوی اتنا سخت جواب سن کر آپے سے باہر ہو گئی۔ فیروز بخت نے جھک کر کئی پتھر اٹھا لیے اور بڑی سختی سے کہا، میں نے کہہ دیا کہ اب گھر نہیں جاؤں گا، اگر تو نے زیادہ زور زبردستی کی تو میں ان پتھروں سے تیری شکل بگاڑ دوں گا۔ مشیدی کی بیوی ڈر گئی، فوراً گھر واپس جانے لگی، لیکن اسی وقت داؤد کرمانی ایک رتنما گاڑی میں بیٹھا اپنے پھاٹک کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس رتھ کو 4 گھوڑے کھینچ رہے تھے اور چاروں گھوڑوں کا رنگ بالکل سفید تھا، مگر ان کی دمیں سیاہ تھیں۔ فیروز بخت رتھ کو پھاٹک کی طرف آتے دیکھ کر لپکا اور التجا کی، مجھے بچا لو، اس ظالم عورت سے مجھے بچا لو۔ گاڑی ایک دم رک گئی اور اس پر سے 5-6 آدمی یکے بعد دیگرے اترے۔ ان 5 میں 4 تو خدمتگار تھے اور 5واں داؤد کرمانی خود تھا۔ مشیدی کی بیوی نے بھی ان سب کو اترتے دیکھا، وہ رک گئی اور یہ دیکھنے لگی کہ فیروز بخت کے ساتھ اب کیا پیش آتا ہے۔ داؤد کرمانی نے فیروز بخت سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، یہ ہاتھوں میں پتھر کیوں لیے کھڑا ہے؟ فیروز بخت نے مشیدی کی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مجھے پکڑنے آ رہی تھی اور اگر یہ مجھے پکڑتی تو میں ان پتھروں سے اس کی شکل بگاڑ دیتا۔ مشیدی کی بیوی لپک کر ان کے قریب پہنچی اور داؤد سے کہا، بھائی ذرا اس کے ہاتھ سے پتھر تو لے لے، پھر میں سب کو سچ سچ بتا دوں گی۔ داؤد نے فیروز بخت سے کہا، یہ پتھر مجھے دے دے۔ فیروز بخت نے ذرا شک و شبے سے پہلے مشیدی کی بیوی کی طرف دیکھا، پھر داؤد کی طرف دیکھ کر پتھر پھینک دیے۔ مشیدی کی بیوی نے جھپٹ کر انہیں اٹھا لیا اور فیروز بخت سے بولی، بول اب کیا کہتا ہے، میں پھوڑوں تیرا سر ان پتھروں سے۔ داؤد نے فیروز کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی آڑ میں کر لیا اور افسوس سے کہا، خاتون میں شرمندہ ہوں کہ لڑکے سے پتھر پھینکوا کر انہیں تیرے ہاتھوں میں جانے دیا، اور اس ذرا سے واقعے سے میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ واقعات کچھ بھی ہوں ان میں زیادتی تو نہیں کی ہوگی، یہ لڑکا سعادت مند معلوم ہوتا ہے۔ مشیدی کی بیوی نے چمک کر جواب دیا، معلوم نہیں کن منحوسوں نے اس کا نام فیروز بخت رکھا تھا۔ نام فیروز بخت اور نحوست کا یہ عالم کے پیدا ہونے کے 2 سال کے اندر اندر اپنے والدین کو کھا لیا، اور جب سے میرے گھر آیا ہے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے اسے 2 سال کی عمر میں اپنے پاس رکھا ہے، بالکل بیٹوں کی طرح، لیکن اب سمپولیو کی طرح مجھے کو ڈس لینا چاہتا ہے۔ داؤد نے فیروز بخت کی طرف دیکھا، اس نے مٹھی بھینچ لی اور آنکھیں بند کر کے جواب دیا، میں اس ظالم عورت کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ داؤد نے اپنے ذہن پر زور دیا، آنکھیں بند کی اور انگلیوں سے کنپٹی کو دباتے بولا، تو کیا تو وہی لڑکا ہے جس کو اکثر و بیشتر پیٹا جاتا تھا اور محلے کے لوگ بیچ بچاؤ کرایا کرتے تھے؟ مشیدی کی بیوی نے جواب دیا، تو اس نے پورے شہر میں مجھے بدنام کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، میں اس کی چالوں میں نہیں آؤں گی، اور میں خود بھی یہ نہیں چاہتی کہ تو میرے ساتھ رہے، لیکن مجھے ذرا اپنے شوہر کا خوف اور خیال ہے جسے گھر میں واپس لے جانا چاہتی ہوں، ورنہ میں یہیں اسے مارتی اور جب تک توبہ نہ کروا لیتی ہرگز نہ چھوڑتی۔ داؤد نے اپنے خدمتگاروں سے کہا، فیروز بخت کو اسی وقت اندر لے جاؤ، میں اس دلچسپ اور تیز رفتار عورت سے کچھ باتیں کر لوں۔ اس کے فوراً بعد مشیدی کی بیوی سے رجوع کیا گیا۔ پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تیرا یہ بیٹا ہمیشہ تجھ کو ستاتا اور پریشان کرتا چلا رہا ہے، اور بقول تیرے یہ منحوس بھی ہے؟ ہاں، اور کہ ایسا ویسا، بہت زیادہ، خدا بچائے اس کی نحوست سے۔ مشیدی کی بیوی نے پرجوش لہجے میں کہا تو داؤد نے ذرا سختی سے کہا، خاتون چونکہ بچہ تمہارا نہیں ہے، منحوس اور گستاخ بھی ہے، تیرے حق میں درد سر بھی رہا ہے، اس لیے کہ یہ بہتر نہیں کہ تو اس سے نجات حاصل کر لے۔ مشیدی کی بیوی نے جواب دیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک مشیدی میرا شوہر واپس نہ جائے فیروز بخت میرے پاس ہی رہے گا۔ داؤد نے وطی سے کہا، خاتون ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اب میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، جب تیرا شوہر مشیدی آ جائے تو مجھے مطلع کر دینا،
میں تیرے شوہر سے باتیں کر کے اور پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد لڑکے کو کسی کے حوالے کر دوں گا۔ یوں خالی خالی باتیں بنا کر اسے مجھ سے کوئی نہیں رہ سکتا۔ داؤد حویلی کے اندر چلا گیا، گاڑی اور گھوڑوں کو سائز سے سنبھال لیا اور خود خدمت گاروں سے پوچھ کر فیروز بخش کے پاس گیا۔ وہ ایک کمرے میں سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی محویت کا یہ عالم تھا کہ داؤد کمرے میں داخل ہوا، چلتا اس کے قریب پہنچا، مگر فیروز بخش کو پتہ بھی نہ چلا۔ داؤد کچھ دیر تک ساکت کھڑا اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اسے یہ لڑکا بہت اچھا لگا۔ مایوس بے بسی کا یہ ننھا سا مجسمہ کسی سوچ میں گم تھا۔ داؤد نے سکوت توڑا۔ ہاں لڑکے، اب بتا کہ بات کیا ہے؟ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اس تفصیل طلب سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولا، کچھ بھی نہیں۔ داؤد مسکرایا۔ اگر بات کچھ بھی نہ تھی تو اتنا بڑا ہنگامہ کیوں ہو گیا؟ یہ عورت تیری ماں تھی کیا؟ فیروز بخش نے جواب دیا، نہیں، وہ میری ماں نہیں ہے۔ داؤد نے کہا، اچھا تو یہیں رہ، میں اس سے بات کر لوں گا، لیکن ایک بات کا۔ اسی وقت داؤد کی بیوہ بہن گلنار بھی آ گئی اور لڑکے کو دیکھ کر بیزاری ظاہر کی۔ فیروز بخش پھر سہم گیا۔ گلنار کے لب و لہجے میں مشدی کی بیوی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے گلنار کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ داؤد نے بہن سے کہا، گلنار، لڑکے کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، یہ بڑا دکھی معلوم ہوتا ہے۔ داؤد اپنی بہن کو لے کر چلا گیا اور فیروز بخش گلنار سے بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اس حویلی میں بھی مشدی کی بیوی کا وجود محسوس کرنے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ مشدی کی بیوی کا نام گلنار تھا اور گلنار داؤد کی بہن بھی تھی۔ داؤد نے ایک ملازم فیروز بخش پر متعین کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ لڑکے کے آرام و آسائش کا خاص خیال رکھے۔ حویلی کے خدمت گار حیران تھے کہ داؤد نے اس لڑکے میں ایسی کون سی بات دیکھ لی ہے کہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دی ہے، لیکن گلنار کو لڑکا اچھا نہیں لگا۔ اس کا بھائی داؤد اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب اس محبت میں یہ لڑکا بھی شریک ہو گیا تھا۔ داؤد کو اپنے کاروباری سفر پر احمد آباد روانہ ہونا تھا، لیکن اب وہ رک گیا تھا۔ مشدی کی بیوی بار بار محلے کے آدمی بھیج رہی تھی کہ اس کا بیٹا اسے واپس کیا جائے، لیکن داؤد یہ جواب دے کر واپس کر دیتا کہ لڑکا اس کا نہیں، مشدی کے آنے پر بات ہو جائے گی۔ داؤد کے علم میں گلنار کے اکسانے پر مشدی کی بیوی چادر اوڑھ کر خود حویلی پہنچ گئی اور وہاں ہنگامہ کر دیا۔ دربانوں سے جھگڑے کرنے لگی، میرا لڑکا مجھے واپس کر دو ورنہ میں بادشاہ سے شکایت کر دوں گی اور اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ اس وقت داؤد حویلی میں موجود نہیں تھا۔ دربانوں نے گلنار کو مطلع کیا۔ گلنار نے حکم دیا کہ لڑکا عورت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن فیروز پر متعین ملازم نے حکم ماننے سے پس و پیش سے کام لیا۔ اس کو فیروز بخش سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، جب تک میرا مالک مجھے یہ خود حکم نہ دے میں لڑکا اس عورت کے حوالے نہیں کروں گا۔ گلنار شیرنی کی طرف بپھر گئی، کیا بک رہا ہے؟ لڑکا اسی وقت اس عورت کے حوالے کر دیا جائے، یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ میرا حکم ہے اور اس حویلی کا ہر فرد جانتا ہے کہ میری حکم عدولی کا کیا نتیجہ ہوگا۔ خدمت گار نے بھی سختی سے جواب دیا، بی بی، میں نے اس حویلی کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ اگر اس حویلی کا مالک مجھے حکم دیتا تو میں فوراً تعمیل کرتا، لیکن مالک کی عدم موجودگی میں اس کے نافذ حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ گلنار غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کمرے کی طرف تیز تیز قدم سے بھاگے جس میں فیروز بخش رہتا تھا۔ اس کے پیچھے خدمت گار بھی دوڑا۔ گلنار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فیروز بخش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس وقت جامن کھا رہا تھا۔ گلنار نے ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا تو سارے جامن بکھر گئے اور فیروز بخش منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ گلنار نے اسے کھینچ کر کمرے سے باہر کر دے، بولی، چل تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں تجھے لینے آئی ہے، اس کے ساتھ اپنے گھر جا، یہاں کب تک ٹکے گا؟ فیروز بخش نے خوفزدہ آواز میں جواب دیا، میری کوئی ماں نہیں، میری ماں تو کب کی مر چکی۔ گلنار نے اسے دھکا دے کر گرا دیا، کیا اس عورت نے تجھ کو پالا پوسا نہیں؟ کیا یہ تیری ماں نہیں کہلائے گی؟ احسان فراموش، اگر تو اس عورت کو ماں نہیں مانتا تو میں تجھ سے کیا امید کروں گی؟ تو میرے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کرے گا؟ خدمت گار فیروز بخش اور گلنار کے بیچ آ کر بولا، آپ اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیجئے، میں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک اس حویلی کا مالک نہیں آ جائے گا یہ لڑکا یہیں حویلی میں رہے گا۔ گلنار نے خدمت گار کو بھی ڈانٹ دیا، اس کے ساتھ تو بھی نکل جائے اس حویلی سے ورنہ دھکے مار مار کر نکلوا دوں گی۔ خدمت گار تن کر کھڑا ہو گیا، میرے بارے میں کسی کو حکم نہ دیجیے گا، کیونکہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو بھی میرے مقابلے پر آئے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا اور پھر یا تو اپنی جان دے دوں گا یا پھر اس کی جان لے لوں گا۔ گلنار نے کوئی پرواہ کیے بغیر فیروز بخش کو کھینچنا شروع کیا۔ فیروز بخش رو رو کر خوش آمدید کرنے لگا، مجھے اس ظالم عورت کے حوالے نہ کیجیے، میں اس ظالم عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں چھت سے کود کر جان دے دوں گا، لیکن اس شفاق عورت کے گھر نہیں جاؤں گا۔ گلنار بدستور چیخ رہی تھی، اس کو لے جاؤ، اس بدذات کو اس حویلی سے اسی وقت نکال دو۔ خدمت گار پھر گرجا، میں کہتا ہوں تم لوگ میرے آڑے نہ آؤ ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر خدمت گار نے کمر سے خنجر نکال لیا اور ہوا میں لہراتے بولا،
خبردار جو کسی نے اس لڑکے کو ہاتھ لگایا، اگر ہاتھ لگایا تو میں اس کی آنتیں نکال لوں گا۔ لیکن گلنار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک بار پھر فیروز کو دھکا دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی خدمت گار نے گلنار پر حملہ کر دیا۔ پھر جو شور و غل مچا تو قیامت ہی کھڑی ہو گئی۔ خدمت گار نے گلنار کا گربان پکڑ لیا اور کئی زوردار جھٹکے دے کر اسے ایک طرف دھکیل دیا کہ میں نے پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ فیروز بخت کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے۔ گلنار بھی ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے دوسرے خدمت گاروں کو آواز دی جو فوراً دوڑ کر اس کے پاس آ گئے۔ گلنار نے لڑکی کی خدمت گار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو باندھ کر مارا جائے اور جب تک میں منع نہ کروں مرمت ہوتی رہے۔ لیکن خدمت گار پر قابو پانا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو تم لوگ مجھ سے دوری رہو، ورنہ اس وقت مجھ پر خون سوار ہے، میں 2-1 کی جان لے بغیر نہیں رہوں گا۔ خدمت گاروں کو ہچکچاتے دیکھ کر گلنار بے قابو ہو گئی۔ پاؤں پٹکتی مشہدی کی بیوی کی طرف چل دی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم سب نمک حرام ہو، تم سب میری حکومتوری کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ بھائی داؤد کو آنے دو، ایک کو نہ نکلوا دوں تو میرا نام گلنار نہیں۔ ایک خدمت گار نے فیروز بخت کے خدمت گار سے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر اپنے ساتھی سے کہا، اور تم سب نے بھی گلنار کا حکم نہ مان کر اپنے حق میں بہت برا کیا۔ فیروز بخت کے خدمت گار نے اکڑ کر جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ تو میرے منہ نہ لگ، ورنہ میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس وقت تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی بات اونچی رکھوں گا اور کسی کی بات ہرگز نہ مانوں گا۔ جس کی ہمت ہو میرے مقابلے پر آئے اور تجربہ کر لے۔ یہ دوسرا خدمت گار بھی بڑا گرم مزاج تھا، مقابلے کو بڑھا، لیکن دوسرے کئی خدمت گاروں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اب یہ فتنہ ذرا دبا ہی تھا کہ گلنار مشہدی کی بیوی کو لے کر آ گئی اور فیروز بخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رہا تیرا بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے گھر لے جا، اب یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ فیروز بخت مشہدی کی بیوی کو اپنے قریب دیکھ کر بلی سے خوف کھائے چوہے کی طرح کمرے میں کھڑے ہوئے تخت کے پیچھے جا چھپا۔ مشہدی کی بیوی اس کے دوڑی، لیکن فیروز بخت کے خدمت گار نے اس کا راستہ روک لیا اور گرج کر بولا، خبردار جو لڑکے کو ہاتھ لگایا۔ مشہدی کی بیوی خدمت گار کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر ڈر گئی، منہ پر چادر ڈال کر رونے لگی، لوگوں ایک ایسا ظلم ہے کہ میری اولاد کو مجھ سے جدا رکھا ہے۔ فیروز بخت میرا لڑکا ہے، خدا کے لیے میرے حوالے کر دو۔ اچانک خدمت گاروں میں ہلچل مچ گئی اور وہ ادھر ادھر دبکنے لگے، لیکن فیروز بخت کا خدمت گار اپنی جگہ پر ڈٹا کھڑا رہا۔ گلنار بھی ایک طرف سمٹ گئی اور مشہدی کی بیوی جہاں کھڑی تھی وہیں گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ اب ان سب کے سامنے داؤد آ چکا تھا۔ خدمت گار داؤد کی طرف تیزی سے بڑھا اور جھک کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مالک آپ مجھے نوکری سے نکال دیجیے، کیونکہ اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں تو حویلی کے دوسرے لوگ میرے دشمن ہو جاتے ہیں۔ گلنار چیختے بولی، بھائی اس نمک حرام کو اسی وقت نکال دے حویلی سے، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گی۔ مشہدی کی بیوی رونے لگی، ہائے میرا لڑکا، میرا فیروز بخت واپس کر دے، ورنہ میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ داؤد نے گرجدار آواز میں کہا، حویلی میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں، اب شور و غل بند ہو جانا چاہیے۔ مشہدی کی بیوی نے چیخ کر جواب دیا، میرا لڑکا میرے حوالے کر دو، ورنہ میں قیامت اٹھا دوں گی۔ داؤد نے خدمت گار کو حکم دیا، اگر یہ عورت خود سے نہ جائے تو اس کو زبردستی دھکے مار کر نکال دے۔ خدمت گار مشہدی کی بیوی کی طرف بڑھا۔ گلنار بھائی کے خوفناک تیور دیکھ کر سامنے سے ٹل گئی۔ مشہدی کی بیوی نے خدمت گار کو اپنے بڑھتے اور گلنار کو فرار ہوتے جو دیکھا تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ پھاٹک کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد مسئلہ صاف ہو گیا۔ داؤد فیروز بخت کے کمرے میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر خدمت گار سے پوچھا، یہ فیروز بخت کہاں چلا گیا؟ خدمت گار نے جواب دیا، مالک اگر اس وقت آپ نہ آ جاتے تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا، فیروز بخت اسی کمرے میں چھپا ہوگا۔ داؤد نے کہا، فیروز بخت کو تلاش کرو، یہ معاملہ کیا تھا؟ خدمت گار نے فیروز بخت کو تخت کے پیچھے سے نکال لیا۔ وہ سہما سہما سے سر جھکا کر داؤد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ڈبائی ہوئی تھی اور رخساروں پر آنسوں کے قطرات کے علاوہ خشک آنسوں کی لکیریں بھی تھیں۔ داؤد نے پھر پوچھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ عورت حویلی میں یہاں تک کس طرح آ گئی؟ خدمت گار نے پوری تفصیل بتا دی اور کہا، گلنار بی بی نے اگر اس عورت کی ہمت افزائی نہ کی ہوتی تو وہ حویلی میں اس کمرے تک نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ زاروں کی طرح رونے لگا اور ہچکے لیتے ہوئے بولا، میں نے گلنار بی بی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک خود مالک مجھے یہ حکم نہیں دیں گے کہ اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا جائے، میں کسی اور کا حکم نہیں مانوں گا۔ اس پر گلنار بی بی نے مجھے نکلوا دینے کی دھمکی دی۔ داؤد پر خدمت گار کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تحکمانہ انداز میں جواب دیا، پھر روتا کیوں ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے نکال دوں گا؟ تو خوش ہو جا کہ میں تجھ کو نہیں نکالوں گا۔ اس کے بعد داؤد فیروز بخت کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز بخت پرسش احوال پر بلک بلک کر رونے لگا۔ داؤد نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ارے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بالکل محفوظ ہے اس حویلی میں، تیرا تو بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ آج میں نے مشہدی سے بھی تیرے بارے میں بات کر لی ہے۔ مشہدی تو بڑا رحم دل اور بہت اچھا آدمی ہے۔
وہ اپنی بیوی کے مظالم اور جبر پر خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ جیسے میں نے اس کو یہ پورا واقعہ سنایا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو بہت خوش ہوا اور کھلے دل سے اجازت دے دی کہ میں تجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ ہاں مشہدی کبھی کبھی تجھے دیکھنے آ جایا کرے گا۔ داؤد کی باتوں نے فیروز بخت اور خدمت گار دونوں کو خوش کر دیا۔ خدمت گار نے رک رک کر کہا، لیکن یہاں بھی ایک۔ داؤد نے ڈانٹ دیا، زیادہ بکواس نہ کر، میں اس حویلی اور اس کے لوگوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب جو کچھ ہو گیا، اس پر کسی قسم کی رائے زنی، اس کا بار بار ذکر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فیروز بخت فرتے جوش میں داؤد سے چمٹ جانا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی اور اس نے سر اٹھا کر داؤد کو سرسری نظروں سے دیکھا اور اس کے پاؤں پکڑ لیا، بولا، اب میں یہی رہوں گا، آپ ہی کے پاس، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ داؤد نے اس کو اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، بولا، بیٹے اس کو تو اپنی حویلی سمجھ اور پچھلی باتوں کو بھول جا۔ تو یہ سمجھ کے تو ایک بہت بڑے تاجر کا بیٹا ہے اور اب تجھ پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ کچھ دیر بعد داؤد نے فیروز بخت کو اپنے سینے سے جدا کیا اور خدمت گار سے کہا، تو اس کا فیروز بخت کا خدمت گار ہے، اس لیے تجھ پر کسی اور کی خدمت گزاری فرض نہیں، تو اپنا سارا وقت اسی کو دے گا، کیونکہ یہ میرا وارث ہے، میری دولت، میری جائیداد اور میرے کاروبار کا واحد وارث۔ داؤد کے اس فیصلے کا حویلی کے لوگوں پر متضاد اثر ہوا، لیکن خوش کوئی نہ ہوا۔ گلنار کو سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ یہ فیصلہ گلنار کے لیے ناقابل قبول اور حتیٰ کا میز تھا۔ رات کے کھانے کے بعد داؤد نے عشاء کی نماز پڑھی اور کچھ دیر چہل قدمی کے بعد جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہاں گلنار پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ داؤد اسے دیکھ کر کچھ حیران رہ گیا، پوچھا، گلنار خیریت تو ہے؟ آج یہاں کیسے؟ گلنار نے ترش لہجے میں جواب دیا، آج میں اس لیے یہاں بیٹھی ہوں کہ آپ کو شادی پر مجبور کروں، اب آپ کو شادی کر لینا چاہیے۔ داؤد نے بے دلی سے تکیہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دے اور گلنار کے سامنے بیٹھ کے پوچھا، گلنار ایک دم شادی کا خیال کیوں کر آ گیا؟ گلنار نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ کے کاروبار، جائیداد اور دولت کا کوئی وارث بھی تو ہونا چاہیے۔ داؤد نے مسکرا کر کہا، گلنار میں سوچ رہا ہوں کہ تیری شادی کر دی جائے، کیونکہ میری شادی بیکار رہے گی، اور ویسے بھی میں نے فیروز بخت کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور اب یہی میرا وارث اور میرے کاروبار، جائیداد اور دولت کا مالک بھی ہوگا۔ میں نے فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ گلنار ایک دم پھٹ پڑی، مشتعل ہو کر بولی، بھائی آپ میری باتوں کا برا مانیں یا بھلا، لیکن میں اس لڑکے کے معاملے میں چپ نہیں رہوں گی۔ کیا آپ اس لڑکے کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں؟ داؤد نے پوچھا، میں نے مشہدی سے معلوم کر لیا ہے، اس کے والدین شریف لوگ تھے۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ گلنار نے برا سا منہ بنایا، بولی، مشہدی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، فیروز بخت کسی کی بھی ناجائز اولاد ہو سکتا ہے۔ داؤد مشتعل ہو کر کھڑا ہو گیا، گلنار بس اپنی زبان کو لگام دے، میں تیری مزید بکواس نہیں سن سکتا۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا کہ مشہدی ایک شریف انسان ہے اور اس نے میں یہ بتایا کہ فیروز بخت کے والدین بہت شریف تھے، اب کسی کو بکواس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گلنار رونے لگی، دوپٹے کے پلو سے دونوں آنکھیں چھپا لیں اور سسکیاں لے لے کر کہنے لگی، بھائی اگر آپ اس لاوارث کے بارے میں اتنے جذباتی ہو رہے ہیں تو میں اپنی زبان بند رکھوں گی، لیکن میں یہ بات بار بار اور ہزار بار کہوں گی کہ آپ کی جائیداد، دولت اور کاروبار کا وارث آپ کا اپنا ہی بیٹا ہونا چاہیے۔ میں اس لاوارث لڑکی کی ہمیشہ مخالفت کروں گی۔ داؤد نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا، دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ لیے، وہ خیالوں میں گم ہو گیا۔ گلنار سسکیاں لے لے کر معلوم نہیں کیا کہتی رہی، داؤد کچھ بھی نہ سن سکا۔ آخر وہ یہ کہہ تو اپنی مسیری پر دوبارہ بیٹھ گیا، گلنار میری شادی ہو یا نہ ہو، لیکن تیری شادی ضرور ہوگی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ تو تنہائی سے اکتا رہی ہے۔ گلنار نے اس فیصلے کو جھنجھلاہٹ سے سنا اور چلی گئی، لیکن داؤد کو الجھن میں ڈال گئی۔ اس لڑکے نے تو اس کا اور اس حویلی کا سکون تباہ و برباد کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔